سورہ انفال 9واں سپارہ، اس کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 39 سے 40۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور اگر ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز رہیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھریں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، کہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ نعم المولا، تو کیا ہی اچھا مولا۔ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا ہی اچھا مددگار۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، ان کافروں سے لڑو یہاں تک کہ شرک کا غلبہ نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام غالب ہو جائے۔ پھر اگر وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کام دیکھ رہا ہے، وہ انہیں اس کی اور ان کے اسلام لانے کی جزا دے گا۔ اور اگر یہ لوگ ایمان لانے سے روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، تم اسی کی مدد پر بھروسہ رکھو اور ان کی دشمنی کی پرواہ نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اس آیت میں جہاد کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے یہاں جہاد کے 2 فضائل ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک گھڑی ٹھہرنا حجر اسود کے پاس شب قدر میں قیام کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص میرے راستے میں جہاد کرتا ہے میں اس کا ضامن ہوں، اگر میں اس کی روح قبض کرتا ہوں تو اسے جنت کا وارث بناتا ہوں، اور اگر واپس گھر لوٹاتا ہوں تو ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹاتا ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔